اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلفائے راشدین اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے بعد جن مسلمان حکمرانوں کی عظمت کردار نے آسمان کی بلندیوں اور رفتوں کو چھوا، ان میں ایک نام جو تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے، وہ نام سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آپ کے یہ معمولات ہوا کرتے تھے کہ نماز عشاء کے بعد بکثرت آپ نوافل ادا کرتے اور سینکڑوں بار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر کے سو جایا کرتے، اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کرتے، اپنے وظائف پڑھا کرتے، یہاں تک کہ صبح ہو جایا کرتی تھی۔ ایک رات معمول کے مطابق جب آپ لیٹے تو آپ کو خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے نور الدین، یہ دو آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا استحصال کرو۔ ایک روایت کے مطابق ایک رات میں 3 مرتبہ حضور کا دیدار ہوا، اور ایک روایت کے مطابق 3 راتوں میں لگاتار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ جب سلطان اپنی خواب سے جاگا، اپنی نیند سے اٹھا تو رونے لگ گیا، استغفار پڑھنے لگ گیا، سوچنے لگ گیا کیا معاملہ مدینے کے اندر پیش ہوا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام کو یاد فرمایا۔ یہاں تک کہ سلطان نے فوراً فیصلہ کیا کہ چند اونٹوں کے اوپر اس نے کچھ سامان سفر کے لیے اس کو لدوایا اور اپنی فوج کو آرڈر دیا کہ میرے پیچھے پیچھے تم آؤ، اور سلطان مدینے کی طرف عازم سفر ہوا۔ عموماً دمشق سے مدینہ شریف کا سفر اس وقت گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر 25 دن 20 دن میں طے ہوا کرتا تھا، لیکن سلطان نے اتنی تیزی سے یہ سفر طے کیا کہ 16 دن کے اندر اندر وہ مدینہ طیبہ میں پہنچ گیا۔ جو ہی سلطان مدینہ میں پہنچا، اس نے فوراً یہ منادی کرا دی، یہ حکم دے دیا کہ مدینہ کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے، تاکہ نہ باہر والا کوئی اندر آ سکے اور نہ ہی اندر والے باہر جا سکیں۔ اور اس نے ایک دعوت خاص کا اہتمام کیا اور سب لوگوں کے لیے ایک ضیافت پکوائی کہ تمام لوگ آئیں اور اس دعوت میں شرکت کریں، کھانا کھائیں۔ غرض کے مدینے والوں نے بڑی محبت کے ساتھ سلطان کی اس دعوت کو قبول کیا، سارے لوگ دعوت کے لیے آ گئے۔ سلطان ہر شخص کو غور سے دیکھتا، لیکن جن 2 اشخاص کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا، وہ 2 شخص اسے نظر نہ آئے۔ تو اس نے مدینے والوں سے پوچھا، کیا کوئی ایسا بندہ بھی بچا ہے جس نے میری دعوت میں شرکت نہ کی ہو؟ تو لوگوں نے کہا، ہاں جی، 2 مغربی سیاح ہیں، 2 مغربی زائر ہیں جو عرصے سے مدینہ کے اندر مقیم ہیں، اور وہ خود بڑے مالدار ہیں، ان کو کسی سے لینے دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، سارا دن ساری رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جو فالتو وقت بچ جاتا ہے اس میں جنت البقیع میں چلے جاتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اور اپنے ذکر اذکار میں جو وہ مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی بلایا جائے۔ جب ان دونوں کو سلطان کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو جو ہی سلطان نے ان کو دیکھا تو سلطان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 2 شخصوں کے بارے میں اشارہ فرمایا تھا وہی شخص سامنے نظر آ گئے۔ اب بظاہر ان کا لباس، ان کا جبہ، ان کا قبہ، ان کی داڑھی اور ان کا امامہ دیکھ کے یوں نظر آتا تھا، ان کی تسبیحاں دیکھ کے، کہ یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں۔ سلطان نے اپنے آدمیوں کی نگرانی میں ان کو وہیں پہ ٹھہرایا اور ان کے مکان کے لیے جو مدینے کے رؤساء تھے ان کے ساتھ چل پڑا۔ مکان کے اوپر جب گیا تو مکان بھی ان زائدوں کی، ان عابدوں کی عبادت کی گواہی دے رہا تھا، کوئی قابل ذکر چیز ان کے گھر میں موجود نہیں تھی۔ ان کے گھر کا چکر لگاتے لگاتے سلطان ایک جگہ پہ پہنچا جہاں پہ ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، تو زمین وہاں نیچے سے کچھ ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو اس نے جب اس چٹائی کو اٹھانے کا حکم دیا تو نیچے ایک چوڑی سل اس کو نظر آئی۔ جب اس کو اٹھایا تو ایک سرنگ جو ہے کھودی گئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی جانب۔
سلطان نے اور جب مدینے کے رؤساء نے یہ منظر دیکھا تو سارے ان بیڑ نما بیڑیوں کی حقیقت سے آشکارا ہو گئے کہ ان لوگوں کا مقصد کیا تھا۔ سلطان نہایتی جلال کے عالم میں ان دونوں کو اپنے سامنے منگواتا ہے اور پوچھتا ہے بتاؤ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بڑی بے شرمی کے ساتھ بڑی ڈیٹائی کے ساتھ جواب دیا ہم یہودی ہیں اور ہمارے ذمے ہماری قوم کے معتبر لوگوں نے یہ کام لگایا کہ مدینے میں جا کے کسی طرح مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کے جسم عطر کو چرا کے تم یہاں پہ لے آؤ۔ تو ہم اس مقصد کے لیے دیار غیر سے اتنا دور کا سفر طے کر کے اپنا حلیہ اپنا جبہ قبا چینج کر کے یہاں آئے تھے اور اب ہم اپنے مقصد کے بہت ہی نزدیک پہنچ چکے تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق کا انگوٹھا بھی جو ہے وہ ظاہر ہو گیا تھا، اتنی انہوں نے طویل سرنگ کھود لی تھی۔ ان کا کام کیا تھا کہ رات کو جب وہ جایا کرتے جنت البقیع کے اندر تو جو مٹی دن کو وہ کھودا کرتے تھے وہ قبروں کے اوپر بکھیرا آیا کرتے تھے۔ سلطان یہ بات سن کے نہایت غضبناک ہوا، اپنی تلوار نکالی اور ان گستاخوں کے جو سر ہیں ان کو تن سے جدا کر دیا اور آگ کا ایک الاؤ بھڑکایا گیا اور ان کے جسموں کو اس کے اندر پھینک دیا گیا۔ سلطان اس کے بعد مدینے کی گلیوں میں ایک روایت کے مطابق روتا ہوا پھرتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی امت محمدیہ میں سے مجھ ناچیز کا انتخاب کیا ہے، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس احسان کا بڑا ہی مشکور ہوں۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ اس طرح کیا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روضہ ہے اس کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے۔ اتنی گہری خندق کھودی گئی یہاں تک کہ نیچے زمین کا پانی ظاہر ہو گیا، پھر اس میں سیسا پگھلا کے ڈالا گیا تاکہ آئندہ کوئی بھی خبیث بد باطن گستاخ عیسائی یہودی اس طرح کی حرکت کرنے سے گریز کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی جس نیت سے ان عیسائیوں اور یہودیوں نے کوشش کی تھی چرانے کی، اس نیت سے کوئی بھی یہ کام دوبارہ نہ کر سکے۔ تو تاریخ میں یہ وہ واحد شخصیت ہمیں نظر آتی ہے جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اتنی بڑی ڈیوٹی سر انجام دی۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ڈیوٹی کے لیے ان کو مامور فرمایا اور ان کو چنا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں حضور کے ساتھ محبت کرنے کی، سچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔